اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدى وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد اللہم انی اسألک الفوز فی العطاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي فقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، 2 دن کے وقفے کے بعد آج ہم واپس مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بعض وجوہ سے 2 دن حاضری ممکن نہ ہو سکی، پر آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس طرح سے حالات کو بنا دے اور احوال کو اور کیفیات کو کہ اس طرح ناغہ پھر نہ ہو اور ہم تسلسل کے ساتھ ان مجالس کو منعقد کرتے رہیں۔ گزشتہ نشست مطالعے کو ہم نے صفحہ نمبر 31 تک مکمل کر لیا تھا۔ اس میں اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اعمال باطنہ کی اصلاح کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا طریقہ تجویز فرمایا ہے۔ اس میں پہلا طریقہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا وہ یہ تھا کہ مرشد کامل اور اس کا اتباع۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتلائی گئی کہ یہی طریقہ سب سے جامع اور مکمل ہے، باقی طریقے اس قدر جامع تو نہیں مگر عدم دستیابی پر ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بقیہ 3 طریقے کیا ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ضمناً گزشتہ نشست میں یہ بات بھی آئی تھی کہ شیطان ایک وسوسہ اور ایک فریب کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی کامل کیسے آج دستیاب ہو سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جس طرح سے ہم اور بھی چیزوں میں کام چلاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے آئیڈیلسٹک اپروچ کہا جاتا ہے یا جسے مثالیت پسندی یا مثالیت پرستی کہا جاتا ہے، اس سے دنیا میں گزارا کسی بھی شعبے میں ممکن نہیں۔ تو دستیاب میں بہتر کو تلاش کر کر اس شعبے کے افراد سے ہی بہرحال رجوع کرنا یہ درست روش ہے۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے اور اس پہچان میں کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور شیطانی فریب، یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ خیال کیسے سکتا ہے کوئی، اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ یعنی اصلاح کرنے والا کون کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب دیا گیا تھا سورہ توبہ کی اس آیت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بھی ذکر ہوا کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ صادقین سے جڑ جاؤ تو روز قیامت تک صادقین موجود رہیں گے جن سے جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر عنوان قائم کیا کہ ایک اور شیطانی فریب۔ فرماتے ہیں کہ مرشد کی تلاش اور شیخ کے انتخاب میں شیطان ایک اور فریب میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلاف امت اور اکابر اولیاء اللہ کے حالات جو کتابوں میں مدون ہیں ان کو پڑھ کر اپنے زمانے میں بھی اسی معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ نظر نہیں آتے تو مایوس ہو کر اصلاح کا خیال ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی کتابوں کا پڑھنا یہ منتہی کے لیے مفید ہے، اور جو مبتدی ہے یعنی اس شعبے میں اور اس لائن میں ابتدا کرنے والا ہے اس کے لیے مضر ہو جایا کرتا ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھے، تصوف کی کتابوں کو۔ مثال کے طور پر ایک شخص مریض ہے اور وہ جا کر ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے آپ ہے نا شعبہ طب کی کتابیں لکھ دیجئے، میں ان کا مطالعہ کر لوں گا اور مطالعہ کر کے پھر اپنے مرض کو سمجھ لوں گا اور اس کے بعد اپنا علاج کر لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح سے علاج تک پہنچنا ممکن نہیں ہوا کرتا، اور بلکہ یہ کتابیں پڑھنا اس کے لیے مضر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر جو کچھ سمجھے گا اس سے اپنا نقصان کر لے گا۔ تو اس کے لیے تو مفید یہ ہے کہ ابھی ماہرین سے وہ تجویز کروائے علاج اپنا، اور اس پر پھر عمل کرے، اتباع سے کام لے۔ تو یہ 4 مرحلے ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح روش کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ کسی سے اعتقاد ہو
اور جب اعتقاد ہو جائے پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ انقیاد ہو، یعنی اس کی باتیں ماننے والا ہو جائے، پھر یعنی اس کی بات کو قبول کرنے والا ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ کہ اطلاع کرے اپنے امراض کا، اپنے مسائل کا، اپنے احوال کا، اپنی کیفیات کا، اپنے موانع، مشکلات، پریشانیوں کا، اور جو کچھ اس کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے اس کو بھی پیش کرے، یعنی اپنے احوال باطنی میں جو اچھا محسوس کرے اسے بھی پیش کرے، اس لیے کہ اس میں کوئی شے اگر اغوائے شیطانی سے ہے یا وسوسہ شیطانی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اس کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے تو اس پر بھی اسے متنبع کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے اعتقاد ہے، پھر اس کے بعد انقیاد ہے، پھر اس کے بعد اطلاع ہے، اور اس کے بعد اتباع ہے۔ اب جو علاج تجویز کیا جائے شیخ کی طرف سے اس پر عمل پیرا ہو صدق دل سے، تو یہ اتباع ہو گیا۔ یہ چار کام جب کرتا ہے تو ایک آدمی وہ صلاح کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، رشد کے راستے پر اور سلوک کی راہ کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اور اچھا جب کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے واقعات اور ان کی سیرتوں کو، تو اس سے ایک نقصان یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس جب تک ایسا کوئی دستیاب نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنی اصلاح نہیں کروا سکتے، ہم کسی کے ساتھ کوئی اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔ تو اس حوالے سے ایک بنیادی جو علمی اصول ہے اس کو حضرت آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اس میں فریب یہ ہے کہ زمانے کا تنزل و انحطاط ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، جہاں یہ بات کہیے کہ مسئلہ تصوف میں اور شیخ کی تلاش میں مفید ہے سمجھنا اس کا، اسی طرح سے علم کی دنیا میں بھی اور بقیہ پورے دین کی تعبیر میں بھی بہت اہم بات ہے، یعنی یہ کہ ہر ایک کا تقابل کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے، یا یہ کہ صحابہ اکرام سے، یا یہ کہ خلفائے راشدین کے عہد سے، تو اس طرح بات کی پوری اسلامی تاریخ جو ہے لوگوں کو داغدار نظر آتی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے نقائص نظر آتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمہ سے مسلمہ شخصیت، بڑی سے بڑی شخصیت، اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت بھی کہیے کہ نگاہوں میں نہیں ٹھہرتی۔ اچھا، ایک جانب یہ جو مثالیت پسندی ہے یہ امت کے لیے فائدہ مند تو ہے، یعنی یہ کہ اعلیٰ آئیڈیلز کیسے ہوتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اپنے آج کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مثالیت پسندی سے اس قدر متاثر ہو جائیں یا مثالیت پرستی کا شکار ہو جائیں کہ عملیت ممکن ہی نہ رہ سکے، یعنی آج جو عمل کرنا ہے وہ ممکن نہ رہ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت پسندانہ نگاہ کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، آپ کے زمانے کی جامعیت، آپ کے صحابہ کی جامعیت اور صحابہ کے زمانے کی جامعیت وہ بعد میں لوٹ کر نہیں آ سکتی، وہ اپنی نوع کے اعتبار سے ایک منفرد چیز ہے۔ ہاں البتہ وہ مینارہ نور ہمارے سامنے رہے، اور اس کی روشنی سے اقتباس کرتے ہوئے، اس سے روشنی لیتے ہوئے آج کی دنیا کو چمکانے کی کوشش کی جائے، تو یہ صحیح روش ہو جائے گی۔ یعنی یہ آئیڈیلز ہوتے ہی اسی لیے ہیں، اور یہ اعلیٰ معیارات ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ انہیں سامنے رکھا جائے اور اپنے آپ کو مطمئن نہ ہونے دیا جائے، بلکہ بہتر سے بہتر کی کوشش کرے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دستیاب ہے اسے چھوڑ دے اور کچھ کام کو اس کے پاس بچے ہی نہ، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہ جائے۔ تو یہاں بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بعد کے زمانوں میں کون اچھا ہے اسے اس کے مقام پر رکھ کر، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے رکھ کر پرکھا جائے گا، اور یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ بصیرت ہے جو علماء دین نے ہر زمانے میں برتی، اور علم فقہ جس میں کہ کہیے کہ ایک پہلو جسے فقہ الاحکام کہتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا پہلو فقہ الواقع کا پایا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جسے بما انزل اللہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ما انزل اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ما اراک اللہ ہے، وہ جو کہ اللہ نے دکھلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے زمانے کی بصیرت کے ساتھ جوڑ کر برتا کرتے تھے، اور پھر یہ آپ کے اجتہادات بھی تھے جو امت کے لیے رہنمائی کا سامان بنے۔ پھر اسی طرح صحابہ اکرام نے یہ بصیرت سیکھی اور اپنے زمانے کے اعتبار سے اسے برتا، اپنے زمانے کے تقاضوں کے موافق اسے برتا۔ پھر اسی طرح سے فقہا نے اس کو باقاعدہ علم فقہ کا حصہ بنا دیا کہ کس طرح سے کس مسئلے کو کس زمانے کے اعتبار سے کیسے دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو عرف کے احوال ہوتے ہیں، خارج کے احوال ہوتے ہیں، یہ مسئلے کے تعین میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک مثال عرض کروں، پہلے زمانے میں جب نیکی بہت عام تھی، خیر غالب تھا،
تو فقہا نے جو گواہی شرعی گواہی ہوتی ہے اس کا معیار بہت اعلیٰ رکھا تھا کہ کوئی شخص اگر عدالت میں پیش ہو کر گواہی دے تو وہ کیسا ہو، اس کے اندر یہ صفت بھی ہو، یہ اوصاف بھی ہوں، یہ اوصاف بھی ہوں۔ مگر جیسے جیسے زوال آتا گیا تو بعد کے فقہا نے دیکھا کہ اگر تو ہم وہی اعلیٰ معیارات گواہ کے برقرار رکھیں تو یہ ہوگا کہ چور چھوٹ جائیں گے اور جو مجرم ہے وہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے خلاف گواہ دستیاب نہیں، اس لیے کہ گواہی کی جو شرائط ہیں اس پر لوگ پورے نہ اتریں۔ تو کیا کیا کہ پھر گواہوں کی شرائط جو ہے تزکیۃ الشہود جسے کہتے ہیں، اس کے جو شرائط ہے اس کو کم کیا کہ بھئی اس طرح کا گواہ بھی چلے گا، اس طرح کا گواہ بھی چلے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو مقصود ہے وہ پورا ہو جائے۔ وہ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود معطل کرنا نہیں ہے نظام قضا کو، وہ مقصود مجرموں کو چھوڑ دینا نہیں ہے، وہ مقصود یہ ہے کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے۔ ہاں، جو احتیاط درکار ہے کہ کسی معصوم بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے، اس کے لیے کم از کم جو اپنے زمانے کی شرائط ہیں ان کو سامنے رکھ کر گواہی کے نظام کو شریعت کا حصہ بنایا۔ اسی طرح سے کہیے کہ بعد کے زمانوں میں جو انحطاط ایک ناگزیر حقیقت ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، زمانہ بگاڑ کی طرف، زمانہ زوال کی طرف بڑھے گا، اور قرب قیامت کا زمانہ جو ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے خیر قرون پر اس فتنے کے زمانے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہاں وہاں سے رہنمائی لی جائے گی۔ اب یہ رہنمائی کیسے لی جائے گی اور کس قدر اس میں لچک پیدا کی جائے گی اور کس قدر اس میں جو ہے وہ کمی کی جا سکتی ہے، یہ اس زمانے کے علماء اور فقہا کا کام ہے کہ وہ متعین کر کر بتلائیں۔ چنانچہ یہ کام ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص کے کرنے کا کام تو یہی ہے کہ وہ جو علماء اسے بتلائیں اس کے موافق عمل کرے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن حکیم کا بیان، صحابہ اکرام کی سیرت اور ان کے زمانے کے واقعات، یہ ایک آئیڈیل کو زندہ رکھنے، ایک کہیے کہ اعلیٰ مثال کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کا ذریعہ ہے جو ہم سب کی اصلاح کا سامان بنتے رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ العزیز۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ فریب ہے کہ زمانے کا تنزل اور انحطاط ایک ناگزیر حقیقت ہے، قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں۔ آج نہ کوئی ابو بکر پیدا ہوتا ہے، نہ عمر، نہ دوسرے صحابہ، نہ آج جنید و شبلی واپس آئیں گے، نہ معروف کرخی اور ذوالنون مصری پائے جائیں گے۔ جو شخص ان بزرگوں کے بلند حالات و مقامات کا معیار لے کر تلاش کرے گا اس کے لیے محرومی ضروری ہے۔ کیا ہوگا کہ پھر وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ اسے چاہیے کہ آج جن حضرات پر جو معیارات آج کے علماء بیان کر رہے ہیں اس معیار پر پرکھ کر دیکھ لے کہ بھائی یہ شخص مرشد ہونے کی حیثیت میں، یہ شیخ ہونے کی حیثیت میں کیا پورا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اپنا کام چلائے، اپنا کام، اپنی ضرورت پوری کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے بڑوں کے حالات دیکھ کر اپنے آپ کو محروم کر لے، نقصان خود اٹھا لے۔ کہا کہ بلند مقامات کا معیار لے کر تلاش کرے گا اس کے لیے محرومی ضروری ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ ولی کامل کے لیے جو کم سے کم شرائط ہیں ان کو تلاش کرے تو ہر زمانے میں اور ہر جگہ انشاءاللہ تعالی صادقین کاملین مل جائیں گے۔ اولیاء اللہ کی پہچان اگلا عنوان ہے۔ فرماتے ہیں چند چیزیں ہیں۔ اول، بقدر ضرورت علم دین، جس سے احکام پر عمل کر سکے اگرچہ ضابطے کا عالم نہ ہو۔ پہلی شرط یہ بیان کی حضرت نے۔ اچھا، اس کے حوالے سے یعنی پھر سے پڑھ لیجئے۔ اول یہ کہ بقدر ضرورت علم دین، جس سے احکام پر عمل کر سکے، اگرچہ ضابطے کا عالم نہ ہو، یعنی یہ کہ درسیات کو مکمل کرنے والا اور تعلیم دین کی جو ہے وہ اعلیٰ سطحوں تک مکمل کرنے والا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے اندر اور زیادہ تثبت پیدا ہوگا، اس کی واضح و ارشاد میں اور زیادہ رسوخ پیدا ہوگا۔ مگر کم از کم کیا ہے، یہاں چونکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کم از کم کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے، تو اسے یہ جو کم از کم علم ہے اس کو واضح فرمایا حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ السلوک میں شرائط مرشد میں پہلی شرط بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اسی ایک سطر کی تفصیل وہاں پر آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ شرط اول قرآن مجید اور حدیث شریف کا علم ہے، اور اس سے میری یہ مراد نہیں کہ نہایت درجے کا ہونا ضروری ہے، بلکہ قرآن شریف کے علم میں تفسیر مدارک یا جلالین یا اور اسی قسم کی کسی تفسیر کو کسی عالم سے پڑھ لیا ہو، یعنی کم از کم قرآن حکیم کو کسی عالم سے از اول تا آخر اس نے پڑھ رکھا ہو، یا علم قرآن کو، علم تفسیر کو کسی عالم سے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہو، اور اس کے معنوں اور ترجمے اور مشکل الفاظ کے معنی اور شان نزول، اعراب، قصص، دو مختلف چیزوں میں میل مطابقت پیدا کرنا، ناسخ و منسوخ کا پہچاننا، قرآن مجید سے ثابت ہونے والے مسائل کا پہچاننا حاصل ہو جائے۔
اب ظاہر سی بات ہے اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم قرآن حکیم کا اتنا علم رکھتا ہو، یعنی اس نے عربی زبان اتنی سیکھ لی ہو اور قرآن حکیم کی اتنی تعلیم حاصل کر لی ہو کہ یہ سب کچھ اس کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ کیسے معلوم ہو جائے؟ مطالعے سے نہیں، بلکہ کسی عالم کے سامنے زانو تلمس طے کر کر، عالم کے سامنے بیٹھ کر اس نے سند سے درس قرآن کو حاصل کیا ہو، قرآن حکیم کے علم کو حاصل کیا ہو۔ اور حدیث شریف کے علم میں کتاب مشکات المصابیح یا مشارق وغیرہ کو پڑھ اور سمجھ چکا ہو، اس کے معنی اور عجیب شرحوں یعنی مشکل الفاظ کا ترجمہ اور مشکل اعراب و تعویل موضل کی بنا پر مذہب کے فقہا کی رائے معلوم کر چکا ہو۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے معلوم ہوا کہ حدیث احکام سے بھی واقف ہو اس درجے میں۔ اسی طرح سے مذہب کے فقہا کی رائے معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اسلامی سے بھی اس کا تعلق ہو، فقہ کے بنیادی متون اس نے پڑھ لیے ہوں، فقہا کی رائے معلوم کر چکا ہو۔ اور بیعت لینے کے لیے قرآن مجید کے علم میں اختلاف قرات کا یاد رکھنا اور علم حدیث میں سندوں کے حال کی تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح علم اصول فقہ اور اصول حدیث اور جزیات فقہ اور فتاووں کا یاد کرنا لازمی نہیں ہے۔ اور پیر کے لیے عالم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بیعت سے غرض مرید کو شرع کے کاموں کا حکم کرنا اور خلاف شرع باتوں سے روکنا، دل کو اطمینان و تسلی کی طرف لے جانا، بری عادتوں سے روکنا، اچھی عادتوں کے حاصل کرنے کے لیے حکم کرنا، اور پھر مرید کا ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بس جو شخص ان باتوں سے واقف اور عالم نہیں ہوگا، اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ شریعت و طریقت کو اچھا آگے دوسری بات ذکر ہوتی ہے، یہاں تک یہ بات ہوئی مولانا ظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں وہ اسی ایک جملے کی شرح ہو گئی کہ یعنی کتنا بقدر ضرورت سے مراد کیا ہے، کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ شریعت کا بنیادی علم رکھتا ہو، علماء سے اس نے یہ علم حاصل کر لیا ہو تلمس کے ذریعے، شاگردی کے ذریعے سے، تو پھر انشاءاللہ یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط ہے دوام طاعت، کہ دوام طاعت یعنی مسلسل اطاعت میں لگے رہنا اللہ کی، دوام طاعت کے احکام شرعیہ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرے اور محرمات و مکروہات سے اجتناب کرے، اگر اس میں کبھی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ تیسری کثرت ذکر، یعنی اس کے اکثر اوقات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، خواہ وہ ذکر تسبیحات و اوراد کا ہو یا خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تعلیم دین اور تصنیف و تالیف اور فتویٰ و ارشاد کا ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں اخلاص نیت کے ساتھ ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ ایک ہے ذکر ہونا، ذکر تو اللہ اللہ کرنا ہے، زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، استغفار، درود شریف، یہ ذکر ہے۔ باقی چیزیں نیت سے ذکر میں داخل ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی ذکر کا یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں، اصلاً نہیں ہے بلکہ نیت کی وجہ سے، اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو جب اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ تاثیر ہے، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ کسی باقاعدہ شیخ، یعنی چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی شیخ کامل سے اصلاح و ارشاد کی اجازت پائے ہوئے ہو، یعنی آپ سے آپ مرشد نہ بن بیٹھے، آپ سے آپ شیخ نہ بن بیٹھے، بلکہ کسی صاحب نسبت بزرگ نے، صاحب نسبت شیخ نے اسے واعظ و ارشاد کی، اصلاح و ارشاد کی اجازت دی ہو، خلافت دی ہو اور کہا ہو کہ ہاں تم آگے لوگوں کو واعظ کہو، تم آگے لوگوں کی اصلاح کا کام کرو، اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہو، تو پھر یہ ہے جو کہ محفوظ ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ بہت سی روایات حدیث وارد ہوئی ہیں اس معنی میں کہ جو شخص آپ سے آپ واعظ کہنے لگتا ہے اس کی مذمت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو شخص لوگوں کو کی اصلاح پر آپ سے آپ معمور ہو جاتا ہے، خود اپنے خیال میں معمور ہو جاتا ہے، تو پھر محفوظ نہیں رہتا۔ ہاں جس کو کہ معمور کر دیا جائے، اور کس کی طرف سے معمور کیا جائے کہ جس کا سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، تربیت یافتہ افراد کا وہ کی خلافت کا حامل ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے درست ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے درست ہے کہ وہ اصلاح و ارشاد کا کام کرے۔ پانچویں شرط یہ کہ اس کی صحبت میں چند روز بیٹھ کر آخرت کی طرف رغبت اور دنیا کے فضول بکھیڑوں سے وحشت کے آثار ظاہر ہونے لگیں، یعنی یہ کہ اللہ یاد آ جائے، جب اس کی صحبت میں بیٹھیں تو دنیا حقیر معلوم ہو اور آخرت کی قدر معلوم ہوتی چلے جائے، اور وہ اس طرح سے تربیت کرے لوگوں کی، وہ اس طرح سے باتیں کرے کہ جس سے انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ دنیا طلبی کی طرف مائل ہو جائے، نہ کہ وہ غفلت کی طرف راغب ہو جائے، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف راغب کرنے والی باتیں کرتا ہو اور اسے اللہ کی یاد تازہ کراتا ہو اور اس کے ایمان کو تازہ کرتا ہو، تو پھر یہ شخص ہے جو کہ اصلاح کا کام صحیح طور پر کر رہا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہو گئی۔ یہ پانچ باتیں جو بنیادی باتیں، اس سے آگے اس سے اعلیٰ جتنی اور باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ العزیز اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خیر و برکت کو جمع کرنے اور اس سے تعلق کو فائدہ پہنچانے والی ہوں گی۔ فرمایا کہ بس اتنی علامات جس شخص میں پائی جائیں وہ اصلاح و ارشاد کے لیے کافی ہے۔
یعنی بنیادی باتیں اصلاح و ارشاد کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں۔ اگر ان اوصاف کے متعدد آدمی سامنے ہوں، یعنی اس طرح کی 5 شرائط کو پورا کرنے والے کئی لوگ آپ کے سامنے ہوں، تو اب آپ کس کا انتخاب کریں؟ فرمایا کہ کئی متعدد آدمی اگر سامنے ہوں تو ان میں سے جس کے ساتھ عقیدت و محبت اور طبی مناسبت زیادہ ہو اس کو اختیار کرے، جس کے ساتھ عقیدت و محبت طبی مناسبت زیادہ ہو اس کو اختیار کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سن کر دل میں اتر جاتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی بات کو سن کر جو ہے وہ انسان کو درمیان میں اور بہت سے خیالات آتے ہیں، اور کہیے کہ رد عمل پیدا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ تنفر پیدا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، کہیں اشکال پیدا ہوتا ہے، تو یہ عدم مناسبت کی دلیل ہے۔ اور جہاں یہ ہو کہ بات سن کر سمجھ میں آنے لگے، قیل و قال اس میں پیدا نہ ہو اور جو ہے وہ دل میں اتر جائے، اور یہ کہ اشکال و اعتراض واقع نہ ہو، تو اور جو ہے انسان عمل کی طرف راغب ہونے لگے، تو یہ عقیدت، محبت اور طبی مناسبت کی علامت ہے، اور یہ چیز پھر زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، تیزی کے ساتھ سفر سلوک انسان طے کر پاتا ہے۔ اصلاح باطن کا دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ تو یہ ہوا کہ شیخ کی تلاش کرے اور شیخ و مرشد کی صحبت میں رہ کر اس کی تلقین کے موافق اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصلاح باطن کا دوسرا طریقہ، اگر کسی شخص کو شرائط مذکورہ کے مطابق کوئی شیخ و مرشد دستیاب نہ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے مخلص دوستوں کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے اوپر مسلط کر لے۔ مسلط کر لے سے مراد یہ ہے کہ بار بار ان سے رجوع کرے اور پوچھے اور اس کے موافق عمل کرے۔ ان سے پوچھا کرے کہ تمہیں میرے اندر کیا کیا عیب نظر آتے ہیں، اور جو کچھ وہ بتلائیں ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، یعنی ان عیبوں کو اپنے اندر دیکھے اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ نے مجھ میں کیا کیا عیب دیکھے ہیں۔ پہلے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ادب کی بنا پر بیان کرنے سے انکار کیا، مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اصرار کر کے مجبور کر دیا تو فرمایا کہ میں آپ میں 2 عیب دیکھتا ہوں، میں آپ میں 2 عیب دیکھتا ہوں۔ حضرت سلمان چونکہ بہت ہی زہد کے مزاج رکھنے والے اور بہت ہی زاہد عابد آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے خیال کے موافق 2 باتوں کو ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی زمانے کے اعلیٰ معیارات کے موافق بات ہے۔ فرمایا کہ اول یہ کہ آپ کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ قسم کے کھانے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، یعنی ایک سے زیادہ کھانے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ ہوا کرتے۔ دوسری یہ کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، آپ ایک رات کو پہنتے ہیں اور دوسرا دن کو استعمال فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ زہد کا معیار ہے جو کہ ان کے پیش نظر، حضرت سلمان کے پیش نظر تھا، اور اسی کے موافق انہوں نے 2 باتیں کہہ دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی بات کہنے کے لیے کوئی سلمان ہو اور ایسی بات سننے کے لیے کوئی عمر فاروق ہو رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ ان اعلیٰ بزرگوں کے اعلیٰ صفات اور اس اعلیٰ زمانے کی اعلیٰ کیفیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے کے لیے اس کو اگر معیار بنا لیا جائے گا تو زندگی معطل ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اصلاح تو دور کی بات، روزمرہ کا معاملہ بھی نہ چل سکے انسان کا۔ تو اس لیے جو بھی نصوص شرعیہ ہیں، واقعات ہیں، احوال ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیچ میں کوئی زمانے کا جاننے والا عالم درکار ہے، وہ جو کہ علم شریعت میں بھی پختہ ہو اور ساتھ ساتھ اپنے زمانے کو بھی جانتا ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں جو اس طرح کے اعلیٰ معیارات تھے ان کو آج کے زمانے کے موافق پھر بیان فرمایا، اور اس میں بتلایا کہ دیکھو بھئی یہ چیزیں آج طبائع کمزور ہیں، ان چیزوں کو اختیار کر لو تو یہ تمہارے لیے کافی ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے بہت بصیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت بصیرت کی ضرورت ہے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ ان دونوں کا تو انشاءاللہ تعالی ابھی علاج ہو جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، یعنی اس کے موافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زہد اختیار کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور تمام اسلاف امت کا یہ ہمیشہ کا معمول رہا کہ اپنے عیوب نفس سے باخبر رہتے اور ان کا علاج کرنے سے کبھی غفلت نہ برتتے تھے۔ یعنی ہم اس واقعے میں جو دلیل دیکھ رہے ہیں وہ دلیل کیا ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنے اوپر مسلط کر لے۔ اب درجے کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے آدمی ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ہمارے لیے بہت قدر و منزلت کے حامل ہیں، مگر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو درجے پہ کم ہیں، مگر پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان سے درخواست کی کہ آپ میری اصلاح کیجیے، یعنی بتائیے آپ میرے اندر کیا بات دیکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ
ہر شخص کو اپنے ارد گرد اپنے برابر کے لوگ، اپنے چھوٹے افراد، اپنے سے چھوٹے افراد، اپنے سے ساتھ کے لوگ، ان سے بھی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں موقع ملے اگر کوئی توجہ دلا دے تو اس پر غور کرے اچھی طرح سے، اور اگر وہ بات واقعتاً قابل اصلاح ہے تو پھر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غیر ملکی سفیر آئے تھے۔ ان کی وجہ سے مجلس کو آراستہ کیا گیا۔ دربار سے فارغ ہوتے ہی ایک مشکیزہ اٹھایا اور کنویں پر جا کر خود اس میں پانی بھرا اور پڑوس کی ایک بڑھیا کے مکان میں پانی پہنچایا۔ لوگوں نے اس عمل کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ غیر ملکی سفراء کی وجہ سے جو اپنی مجلس کو ایک شان و شوکت کی حیثیت دینے کی ضرورت پڑی، مجھے اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرے نفس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرے نفس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ اس کی اصلاح کے لیے ایسا کام کیا جس سے اپنے نفس کی حقارت واضح ہو۔ یہ اصل میں وہ لوگ جو کہ کاملین ہوتے ہیں، صفات کمال کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی اصلاح کا بھی سامان اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اسلاف امت کی خصوصیت تھی کہ دوستانہ طور پر خیرخواہی و ہمدردی سے ایک دوسرے کے عیوب پر اس طرح تنبیہ کر دیتے تھے کہ اس میں مخاطب کی تحقیر و توہین یا نقصان رسانی کا کوئی شائبہ نہ ہوتا تھا۔ آج ایسے دوست ملنا بھی آسان نہیں۔ آج تو عیب دیکھ کر اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے، مگر دوسروں سے کہتے پھریں گے اور تشہیر کریں گے۔ ایسے لوگ در حقیقت دوست نہیں ہوتے۔ دوست بھی صلحاء اور مخلص تلاش کرنے چاہیے۔ جب کوئی نیک آدمی آپ کا دوست ہوگا تو پھر وہ روش اختیار نہیں کرے گا۔ حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں سے بھی پناہ مانگی کہ وہ ان را حسنتاً دفنہا و اذا رآ سیئۃ اضاءہا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ایسا دوست کہ جو کوئی اچھائی دیکھے تو اسے تو دفنا دے، مگر جب وہ کوئی برائی دیکھے تو اسے لوگوں میں مشہور کرتا پھرے، عام کر دے اور اس کا چرچا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے اور ایسے دوست اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری برائیوں کو ایسے انداز میں ہم پر کھولیں کہ وہ نہ تو توہین کا ذریعہ بنے، نہ اس کی تشہیر کریں، بلکہ ہماری اصلاح کا سامان کریں۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اپنے دوستوں کی بتائی ہوئی اصلاح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ جس کو شیخ و مرشد نہ دستیاب ہو تو وہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کرے کہ اپنے دوستوں سے اپنی اصلاح کروائے، اس طرح سے کہ ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی خامیوں کو تلاش کرے اور اس کے صحیح کرنے پر حریص ہو۔ برا نہ منائے اس بات کا کہ کسی نے میرے بارے میں بری بات کہہ دی۔ بھئی اس نے اگر بری بات کہہ دی اور اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک غلط بات آپ کی طرف منسوب کر دی اور جو کچھ اس نے اپنا تاثر بیان کیا آپ کو لگتا ہے میرے اندر یہ برائی نہیں ہے، تو چلیے امکانی طور پر تو اس بات کا کی گنجائش تھی کہ ایسی برائی ہوتی، اس لیے کہ آپ کوئی معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، آپ کوئی محفوظ تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر برائی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم محفوظ نہیں، ہمارے اندر برائی ہو سکتی ہے، تو اب سامنے والے نے ایک امکان کا اظہار کیا ہے تو اس کو ایک امکان کے درجے میں رکھ کر ہم غور کر لیں، اگر ہمارے اندر وہ خامی ہے تو اصلاح کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ وہ خامی نہیں ہے۔ مگر اپنے نفس کو مارجن نہیں دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سختی برتنی چاہیے اپنے نفس کے بارے میں، اور اپنے بھروسے کے اپنے مشاہدے اور اپنے بارے میں اپنی رائے سے زیادہ دوسروں کی رائے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ آدمی کہ جو آپ سے مخلص ہے، وہ جو کہ نیک ہے، وہ جو کہ علم دین رکھنے والا ہے، اب پھر وہ اگر کوئی بات بتلا رہا ہے تو پھر یہاں وہ شرائط پوری ہو گئی، یعنی وہ اچھائی اور برائی جانتا ہے علم کی بنیاد پر، اور خود بھی نیک ہے، یعنی آپ کے ساتھ وہ خیانت نہیں کر رہا، اور پھر آپ کے ساتھ بھی مخلص ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی تجویز جو ہے وہ قابل غور ضرور ہے، اور اس پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کا سامان وہاں سے برآمد کرنا چاہیے۔ جو شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مارے گا، خود ہی نقصان اٹھائے گا اور اپنی اصلاح کا ایک نادر موقع اور بہترین موقع وہ ضائع کر دے گا۔ اس زمانے میں اگر ایسے دوست کسی کو دستیاب ہیں جو اس کی غلطیاں اور خامیاں اسے بتاتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسے چاہیے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور غنیمت جانے ایسے افراد کو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے جناب؟ فرمایا کہ تیسرا طریقہ اپنے دشمنوں سے اپنی اصلاح کرائے، اور وہ اس طرح کہ دشمنوں کی باتیں جو اس کے عیب جوئی میں کرتے ہیں، دشمن جو اس کی عیب جوئی میں باتیں کرتے ہیں خوب غور سے سنیں، پھر اپنے حالات کا جائزہ لے کہ اس میں کتنی بات سچی ہے اور کون سا عیب واقعی مجھ میں موجود ہے۔ دیکھیے دشمن کا کام تو عیب جوئی ہے، مگر بہرحال ہوا میں تو کوئی بھی بات نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کو نقطہ ملتا ہے، پھر اس سے وہ رائی کا پہاڑ بناتا ہے۔ تو چلیے اگر اس نے پہاڑ بنایا تو رائی کی اصلاح تو ہم کر سکتے ہیں، وہ رائی تو ہمارے اندر پائی جاتی تھی، اس کی ہم اصلاح کر لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو سیلف ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اصلاح کے راستے پر چل رہا ہے، اسے چاہیے کہ فوراً اس بات کو پہلے قبول کرے کہ ہاں مجھ میں امکان خطا موجود ہے، اور پھر جب کوئی غلطی کی طرف متوجہ کرے گا تو
پھر قبولیت کا انداز پہلے ہونا چاہیے، پھر بہت غور کرنے کے بعد اگر یہ قوی دلائل سے ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ غلطی مجھ میں نہیں ہے تو چلیے پھر آگے مطمئن ہو کر آگے بڑھے، اور اس پر بھی مطمئن ہو کر اپنی طرف اس کا کہیے کمال منسوب نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ایک امکانی غلطی سے بھی۔ اور فرمایا کہ کتنی بات سچی ہے اور کون سا عیب واقعی مجھ میں موجود ہے، اس کے ازالے کی فکر کرے۔ بزرگان سلف کا عام طریقہ کار یہی تھا۔ اپنے زمانے کے بزرگ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خانقاہ قدوسی گنگوہ شریف میں قیام فرمایا اور وہاں درس حدیث اور اصلاح و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا تو شرک و بدعت کی رسموں پر خاص طور سے لوگوں کو تنبیہ فرماتے تھے۔ بعض رسائل بھی ان مسائل کے متعلق شائع ہوئے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو اس زمانے میں بہت ہی بدعات کو رواج دے رہے تھے، انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف طرح طرح کے الزامات و بہتان لگانے شروع کیے اور اشتہارات اور رسائل میں انتہائی بدزبانی اختیار کی۔ یہ رسائل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو حضرت مولانا محمد بخش صاحب سے ان کو پورا سنتے تھے کیونکہ آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ خط و کتابت کا سب کام آپ کے مرید خاص مولانا محمد یحییٰ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے تھے۔ یہ رسائل چونکہ انتہائی بدزبانی اور افترا پردازی پر مشتمل ہوتے تھے، ان کا سننا بھی مولانا کے لیے آسان نہ تھا۔ کچھ روز تک مولانا نے یہ رسائل حضرت کی خدمت میں پیش نہ کیے۔ چند روز کے بعد دریافت فرمایا کہ مولوی یحییٰ یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا اپنے خاص خادم سے کہ مولوی یحییٰ کیا ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ بہت دنوں سے کوئی رسالہ میرے خلاف نہیں آیا۔ اس وقت مولانا نے فرمایا کہ حضرت رسائل تو کئی آئے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ ان میں گالیوں اور افتراء و بہتان کے سوا کچھ نہیں، اس لیے خیال کیا کہ خواہ ان کو سنا کر کیوں آپ کے قلب کو مقدر کروں۔ یہ تو مولانا کا اپنا خیال تھا، مگر دوسری طرف اللہ کے مقدس بندے تھے جو اپنی ہر ہوا و ہوس اور عزت و جاہ کو اللہ کے لیے قربان کر چکے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، جو رسالہ آئے مجھے ضرور سنا دیا کرو۔ میں ان سب کو اس نظر سے سنتا ہوں کہ 100 باتیں میرے عیب کی اور میرے خلاف وہ کہتے ہیں، ممکن ہے ان میں کوئی بات سچی ہو تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ بے نفسی درکار ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن کی بات کو بھی یا جو مخالفت کرنے والا ہے مخالف کی بات کو بھی اس خیال سے سنے کہ ہو سکتا ہے میری اصلاح کا کوئی سامان اس کے اندر موجود ہو۔ چوتھا طریقہ، 3 طریقے اب تک بیان ہو گئے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ شیخ و مرشد سے اصلاح کروائے انسان، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے دوستوں کو اپنے اوپر مسلط کر لے، تیسرا طریقہ یہ کہ دشمن کی جو اور مخالف کی جو باتیں ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے اصلاح کا سامان برآمد کرے۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چوتھا طریقہ باطنی عیوب پر مطلع ہونے اور ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں میں جو بری بات اور قابل اعتراض نظر آئیں، آپ کو لوگوں میں جو باتیں بری اور قابل اعتراض نظر آئیں اس کو اپنے نفس میں ٹٹولیں۔ اب دیکھیے یہ تو بہت ہوتا ہے کہ انسان کو سامنے والے میں 10 باتیں بری لگتی ہیں تو کہہ نہیں پاتا، سوچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر سے تو یہ آواز آتی ہے نا سامنے والے میں یہ برائی اور یہ برائی ہے، تو معلوم ہوا کہ یعنی برائیوں کو جانچنے کا ایک معیار اس کے پاس ہے۔ اب یہ جانچ کر سامنے والے کی برائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور عام طور پر نفس اس کو اس غفلت میں ڈالتا ہے کہ جو سامنے والے میں برائیاں دیکھ رہا ہے وہی اس میں موجود ہوتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا، تو دوسرے کی آنکھ کا جو ہے وہ تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنا بڑا شہتیر معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر کوشش یہ کرے کہ جو خامیاں سامنے والے میں دیکھے نا تو یہ اور ظاہر سی بات ہے سامنے والے میں خامیاں دیکھنے میں انسان بہت تیز ہوتا ہے، تو اب یہاں سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ یہ اٹھائے کہ سامنے والے کی اس خامی پر تو 10 تعویلات کر لے کہ نہیں یہ برائی اصل میں مجھے لگ رہی ہے، نہ ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، اس کا یہ مطلب ہو۔ سامنے والے کو تو 10 تعویلات سے، سامنے دوسرے مسلمان کو 10 تعویلات سے بری کر لے، مگر ان برائیوں کو اپنی جانب متوجہ کرے اور سوچے کیا میرے اندر بھی یہ برائی ہے مجھے سامنے والے میں نظر آ رہی ہے، تو اب جیسے ہی نظر آ جائے کہ ہاں واقعتاً میں بھی یہ برائی کرتا ہوں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تو اب فوراً اپنی اصلاح پر متوجہ ہو جائے۔ کیا ہوا؟ باطنی عیوب پر مطلع ہونے اور ان کی اصلاح کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ کو لوگوں میں جو بات بری اور قابل اعتراض نظر آئے اس کو اپنے نفس میں ٹٹولیں کہ کہیں میرے اندر تو یہ عیب نہیں، اگر اس کا کچھ احساس ہو تو فوراً اس کی اصلاح کا اہتمام کریں۔ اس طرح بھی ایک انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو کر اصلاح کر سکتا ہے، اور در حقیقت تو ضرورت اس کی ہے کہ ان سبھی طریقوں سے اپنی اصلاح کی فکر جاری رکھی جائے۔ دیکھیے یہ سارے طریقے، چاروں طریقے استعمال ہونے چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی
کوئی اگر کسی شیخ سے بیعت ہے اور اس کا جو ہے وہ اصلاحی تعلق ہے تو بقیہ طریقوں کو استعمال نہیں کر سکتا، نہیں، یہ تو آخرت بنانے کا سامان ہے جناب، اس میں جتنے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں سب اختیار کرنے ہیں، اور اس میں تو انسان اپنے آپ کو جس طرح سے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اسے تنکے کا سہارا مل جائے وہ بھی غنیمت، اسی طرح سے اسے اپنے جو شخص اللہ کے راستے میں سفر کرنا چاہتا ہے، سالک راہ خدا ہے، اس کے لیے تو ایک ایک اپنے عیب کا جان لینا بہت بڑی قیمتی سعادت ہے، کیوں کہ اب وہ اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس طرح سے اپنے دامن کو پاک کرتا جائے گا، صاف کرتا جائے گا، اور جو اس کے عیب کی طرف اسے متوجہ کر دے گا وہ اس کا محسن ہے۔ تو ان سارے طریقوں کو، چاروں طریقوں کو اختیار کر کر انسان کوشش کرے اپنی اصلاح پر، مگر باقی تین طریقے جو ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے بڑی عزیمت درکار ہے، اس کے لیے بڑی حوصلہ مندی درکار ہے، کہیں ذہانت درکار ہے، کہیں جو ہے وہ ایک استقامت درکار ہے، اور بھی بہت سے اوصاف چاہیے جس کے بعد بقیہ تین طریقوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین طریقے بعد والے آسان، پہلا طریقہ کہ کسی شیخ و مرشد سے تعلق رکھ کر اپنی اصلاح کروائی جائے یہ مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلا طریقہ سب سے آسان ہے، بس اس میں مشکل یہ ہے کہ کسی شیخ و مرشد تک انسان پہنچ جائے، ایک دفعہ جب پہنچ جائے، اور وہ جو اس کے لیے بھی آسان بتا دیا گیا کہ بھئی یہ آسان طریقے ہیں، کم از کم یہ معیارات دیکھے، اور جب وہ پہنچ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اب آگے جو کچھ ہے نا اس کی اتباع کرے، بس سب کچھ آسان ہو گیا۔ باقی تین طریقے اپنی جگہ مشکل ہیں، اور ان مشکلات سے اگر کسی کو پہلا دستیاب نہ ہو تو پھر بقیہ تین سے فائدہ اٹھاتا رہے، اللہ کرے گا کہ ان بقیہ تین کی برکت سے اس کو پہلا طریقہ جو کہ سب سے زیادہ جامع بھی ہے اور سہل بھی ہے وہ بھی دستیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان سبھی طریقوں سے اپنی اصلاح کی فکر جاری رکھیں، بالخصوص پہلے طریقے کے لیے مقدور بھر کوشش کریں، یعنی کسی شیخ کو تلاش کر کر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کریں، انشاءاللہ العزیز اس طریق کی، اس راہ کی اور اس سلسلے کی برکت بھی آپ کے اعمال میں شامل ہو جائے گی اور آپ کی اصلاح کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی، اور وہ جو کہیے کہ صدیوں سے چلا آنے والا ورثہ ہے اصلاح کے کام کی، جو روایت ہے اور اس سے پیدا ہونے والا جو تجربہ ہے، جب وہ صرف ہوگا آپ کے اوپر اور جب وہ آپ کے لیے کارآمد بن جائے گا، اور وہ طریقے جو سینکڑوں افراد نے تجربوں سے اپنے مستحکم کیے، وہ تجارب سارے جب آپ کے کام میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہو جاتا ہے، اور مہینوں کا سفر جو ہے ہفتوں میں، اور ہفتوں کا دنوں میں طے ہو جاتا ہے، تو عقل مندوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا۔ فرماتے بالخصوص پہلے طریقے کے لیے مقدور بر کوشش کریں، واللہ المستعان وعلیہ التکلان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے ہیں، اسی کے سامنے اپنا سوال رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ ہدایت کشادہ کر دے، وہ ہمارے لیے راہ ہدایت کشادہ کر دے، وہ ہمارے لیے حق کو واضح فرما دے۔ اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جناب ایک سوال دیکھ لیتے ہیں کے بعد ذکر پر۔ سوال یہ کہ کیا امام اور مقتدی زبان سے نیت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کن الفاظ سے؟ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اصلاً نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہماری فقہ کی ایک اہم کتاب البحر الرائق، اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حق بات یہی ہے کہ نیت جو ہے وہ علم بالقلب کو کہتے ہیں، اور انما ہی عمل القلب وانہ لا یعتبر باللسان، یہ اصل میں صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہے، اس کا اعتبار تو دل سے ہے، تو جب دل کے ارادے کے ساتھ زبان کا اظہار مل جاتا ہے نا تو پھر جا کر تذکیر ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، ایک چیز موقت ہو جاتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ بات مستحب ہے زیادہ زیادہ کہ کسی کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ بھئی میں دل میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اس کے برخلاف کر رہا ہوں، تو اس میں اب یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا کرے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے دل میں ارادہ ہے مثال کے طور پہ 2 رکعت سنت موقدہ ادا کر رہا ہوں، تو اب وہ زبان سے بھی بغیر آواز کے دہرا لے اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، ذہن کو بھی اس کے ساتھ یکسو کرے، دل کا ارادہ بھی جوڑ لے، زبان کو بھی جوڑ لے، تو انشاءاللہ اب جو کچھ کرے گا وہ پورے شعور کے ساتھ کرے گا، تو اس لیے کہ نیت تو اپنی جگہ شرائط نماز میں سے ہے، وہ صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، تو اصلاً دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر کوئی اس میں پختگی کے لیے زبان سے بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں، باقی اس کے لیے کوئی الفاظ متعین مقصود نہیں ہیں،
جو جو چیزیں نیت کا حصہ ہیں ان کو تازہ کر لے. میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا انفرادی پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے وہ کتنی رکعتیں ادا کر رہا ہوں، میں اسی طرح سے کون سی نماز یعنی فرض، واجب، سنت، نفل کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو متعین کر لے تو پھر انشاءاللہ العزیز کافی ہے. اس کے لیے کسی خاص اس کے لیے کسی خاص لفظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. میت کی جانب سے قضا نمازوں کے لیے کیا کیا جائے گا؟ آ، میرے دادا مرحوم صاحب ترتیب تھے، اور 7 سال کی عمر سے لے کر وفات تک کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی سوائے 40 دنوں کے. تو مگر آخری 40 دن بیماری میں اس طرح سے گزرے کہ انہیں کوئی ہوش نہ رہا. تو ان کی نمازوں کا کیا کیا جائے؟ جی دیکھیے، اگر تو ان پر بے ہوشی اس طرح سے تھی کہ وہ غیر اختیاری کیفیت ان پر ایسی طاری تھی کہ آ، انہیں اپنے یعنی کوئی ہوش نہیں تھا، تو پھر تو ان کے نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسا شخص جو کہ یعنی 5 نمازوں سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ بے ہوش رہتا ہے، تو اس پر پھر وہ ان نمازوں کی قضا نہیں رہتی بے ہوشی کی وجہ سے. باقی احتیاط اس میں ہے، اور کہیے کہ آپ کے لیے اجر کا باعث یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کا بھی فدیہ ادا کر دیں. اور مرحوم کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. نہ کسی مرحوم کی طرف سے نمازیں پڑھی جائیں گی، نہ کسی مرحوم کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، بلکہ یہ کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے. اور دن کی 5 نمازیں تو فرض ہو گئیں، چھٹی نماز واجب وطر ہے. تو ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، جو کہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کے گوشت کا صدقہ ہے یا امیر آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، عقیقے کے گوشت کے وہی مصارف ہیں جو قربانی کے گوشت کے ہیں، یعنی یہ کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور غریب غرباء و مساکین میں بھی اسے صرف کر سکتے ہیں. تو اچھا ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے کہ اس کا کچھ کھانا پکا لیا جائے اور خود بھی گھر میں استعمال کریں، اور پھر جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور اسی طرح غرباء و مساکین کو بھی کھلائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر پکائے بھی کچھ تقسیم کر دیا جائے کچھ غرباء و مساکین میں شکرانے کے طور پر، اور اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ دوست احبا میں، اور باقی جو ہے وہ گھر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ شوہر کی امامت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کی اقتداء میں بیوی کا فرض نماز با جماعت ادا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اصلاً تو خواتین کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے، اور خواتین کی نماز افضل جو ہے وہ انفرادی ہے، برخلاف مردوں کے، کہ مردوں کی نماز افضل باجماعت ہے اور مسجد میں افضل ہے. نفلی نماز جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے وہ بغیر مسجد کی نماز سے 27 درجے افضل ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. باقی یہ کہ اگر کسی سبب سے کوئی جماعت رہ گئی اور گھر میں جماعت کی جا رہی ہے تو خاتون اس میں شریک ہو سکتی ہے، اور اگر وہ شریک ہو کر نماز پڑھ لے گی تو نماز اس کی درست ہو جائے گی. البتہ افضل خاتون کی نماز جو ہے وہ انفرادی ہے، نہ کہ اجتماعی. اور سوال ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ کیا اسلام میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا ایسا نکاح مانا جاتا ہے اسلام میں؟ اور کیا اسلام میں ایک لڑکی 2 مرتبہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں جناب، ایک لڑکی کا ایک ہی مرتبہ، یعنی جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے تو پھر اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا، بالکل ناجائز ہے. تو اور دوسرا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اور یہ کہ قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر نکاح کرنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن سے نکاح کا جو ایک ہے کہ ایک جو رسم بعض معاشروں میں رائج ہے، بالکل لغو ہے اور بیہودہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور شریعت میں نکاح جو ہے وہ ایک مرد و عورت کے مابین ہوتا ہے، نہ کہ قرآن حکیم اور عورت کے مابین. تو ایسے کام کرنے والے اور اسے جو ہے وہ شریعت کی طرف منسوب کرنے والے سخت گناہ گار ہوتے ہیں، سخت جسارت کرتے ہیں دین کے بارے میں، اور سخت ناانصافی کی بات ہے. خاتون کا نکاح کسی مرد سے ہوگا، نہ کہ قرآن حکیم سے. دوسرا یہ کہ نکاح قرآن پر ہاتھ رکھ کر منعقد نہیں ہوتا. اگر یہ مراد ہے اس سے کہ ہاتھ قرآن پر رکھا جائے اور پھر لڑکے اور لڑکی کے مابین نکاح ہو، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. نکاح کی اپنی شرائط ہیں کہ وہ کیسے منعقد ہوگا، اس میں جو ہے وہ ایجاب و قبول درکار ہے، اور ایک مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ نکاح کا انعقاد ہوتا ہے. لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، لڑکا خود اصالتاً موجود ہوتا ہے، اور پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے. اس موقع پر جو ہے وہ مہر مقرر کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے گواہ 2 گواہ جو ہے وہاں پر
عاقل بالغ مسلمان وہ موجود ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ یہ ہے شرائط شریعت میں نکاح کے انعقاد کی، نہ کہ قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر نکاح کا کرنا۔ چلیے ذکر کا اہتمام کر لیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، استغفر توب توب الیہ، استغفر اللہ ربی توب اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، استغفر اللہ ربی توب اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، استغفر اللہ ربی توب توب استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی توب توب اللہ من كل ذنب وتوب إلى الله ربي توب الله ربي توب إليه. أستغفر الله ربي توب إليه من كل ذنب، أستغفر الله ربي من كل ذنب وتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله ربي توب أستغفر الله ربي توب أستغفر الله ربي توب الله ربي الله ربي من كل ذنب، الله ربي توب الله ربي أستغفر الله ربي توب ربي أستغفر الله ربي توب. درود شریف. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على آله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد وآله كل ما لك، اللهم صل عليه معلوم، اللهم صل على سيدنا آله اللهم صل على محمد وآله وترته بكل معلوم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بكل لك، اللهم صل على محمد وآله بعدد كل معلوم لك، اللهم صل وآله وترته بكل معلوم، اللهم صل وآله وترته، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته، اللهم صل على سيدنا محمد لك، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته لك، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته لك، اللهم صل على سيدنا محمد لك، اللهم صل على سيدنا آله وترته لك. درود شریف میں دل لگے اس لیے اچھا یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ فضائل درود یاد کر لینے چاہیے، دہرا لینے چاہیے کہ کس طرح سے اس پہ فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور یہ کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اختیار کیا اور اپنے فرشتوں کو بھی اس کا حکم دیا، اور اس کے بعد اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود و سلام پڑھیں.
مزید یہ کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گناہ 10 معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے پریشانیوں اور مشکلات کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو بہت سے فضائل، بے شمار فضائل درود شریف کے منقول ہیں، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے اور یہ تصور کرے کہ میں جو کچھ درود شریف پڑھتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا ہیں، میں جن کا امتی ہوں، ان کی جناب میں، ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پہ آتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف لے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو کوئی دور سے پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر درود شریف پڑھا جائے تو اس میں خاص لذت بھی، اور چشم تصور سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے پہنچا کر انسان بادب درود شریف پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا جو امت کے لیے مشکلات کا سہنا اور دعاؤں کا کرنا ہے، ہم اس کا بدلہ تو نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے درود شریف پڑھیں، اور یہ بھی سراسر ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ درود شریف سے پایا ہے، ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ درود شریف سے پایا ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ تک پہنچنا چاہے اس کے لیے بہت کارآمد ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عرض کی کہ میں نے اپنے دعاؤں کا آدھا حصہ درود شریف پر مبنی کر دیا ہے آپ کے لیے، تو آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہونا۔ کہا میں نے اپنی دعاؤں کو آپ پر درود شریف سے ساتھ ہی خاص کر دیا ہے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور تحسین سے دیکھا۔ درود شریف کا ہر طرح کے مسائل کا علاج بھی ہے اور ہر طرح کے فضائل کی حامل بھی ہے۔ اس کو اہتمام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ پڑھیں اور اس سے ذوق شوق پیدا کریں، یہاں تک کہ مختلف درود کے صیغے ہمیں یاد ہوتے چلے جائیں اور ان کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول کے نام سے بازار میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا ایک رسالہ درود شریف کے نام سے، وہ بھی 40 درودوں پر مشتمل، وہ بازار میں دستیاب ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ عدد کل اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ وصحبہ اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ معلوم انک اللہم صلی وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم انک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انک اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ انک اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ انک اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا علی اللہم وآلہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ
محمد وآلہ وترته بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه معلوم لك. اللهم صل على محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اس میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے، یعنی ان الفاظ کا ادا کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، اور یہ کہ بہترین ذکر ہے، اور یہ کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے ایسا ذکر بتائیے جو سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ تلقین فرمایا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص ذکر بتلائیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، افضل ہے، آسمان و زمین سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں کہ یہ تو کسی کی محبت میں، کسی سے تعلق میں ایسا مگن ہے. تو ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. انشاءاللہ اس سے حضوری قلب بھی حاصل ہوگی، دل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگے گا، شیطان کے وساوس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے، دوام ذکر کی نعمت بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 اللہ 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 اللہ. دل پر توجہ کریں اور یہ خیال کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.